ما شاء الله فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يخلق مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص القبل الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووقد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين مولانا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين لا سيما ابن عمه ووصيه وصفيه وخليفته بلا فصل زينة المحراب والمسجد والمنبر فتح بدر وحنين وخيبر قاتل المشرك والمرهب والعنتر ساقي السلسبيل والتسنيم والكوثر إمام المشرقين ساجد القبلتين والد الحسنين الذي لم يعبد صنما طرقت عين الإمام المظفر والشجاع الغضنفر وقاسم طوبى وسقر ساقي الحوض الكوثر أبي شبير وشبر الذي سمت أمه حيدر إمام المشارق والمغارب مظهر العجائب والغرائب نكتة الدائرة المطالب مطلوب كل طالب غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب ولعن على أعدائهم أجمعين من يوم عداوته إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم وقال في كتابه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. اب مجھے نہیں معلوم پچھلے دو مجالس میں جو آئے تھے ان کے لیے بحث کا تسلسل ہے، کنٹینیو ہے. اب جو نئے چہرے دکھ رہے ہیں ان کا کیا کیا جائے. مجلس میں اگر نہیں بھی آ رہے ہیں تو آن لائن سنا کرے. بحث ہماری جو تھوڑا سا سلسلے وار ہے. جو آئے تو وہ بتائیں گے کہ ہماری بحث کہاں تک پہنچ رہی ہے.
یاد ہے کسی کو؟ اگر آپ لوگ بتائیں گے تو کنٹینیو ہوگی. جی ریاست العامہ، یہ ہے ہماری جو بحث ہے وہ امامت کے اوپر، لفظ امامت کے اوپر. یہ امامت ہے کیا چیز؟ امامت کہتے کسے ہے؟ امامت کو سب سے پہلے ڈکشنری میں دیکھا گیا. تو ڈکشنری میں کیا معنی ملا؟ لیڈر، قائد، رہبر. کلی بات ہے، ہر کسی کا لیڈر ہوتا ہی ہے. اگر کوئی کہے ہمارا لیڈر نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ جھوٹا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہونا ہی ہے. ہوتا نہیں ہوتا. منسپل میں لیڈر ہونا ضروری ہے، تعلق میں ایم ایل اے ہونا ضروری ہے، ڈسٹرکٹ میں ایم پی ہونا ضروری ہے، اسٹیٹ میں سی ایم کا ہونا ضروری ہے نہیں ایسا؟ بغیر اس کے چل سکتا ہے؟ 100 پولیس والے ہو تو اشتہار دے کر بتاتے ہیں کہ یہ ان کا لیڈر ہے، یہ ان کا لیڈر ہے. 2 اسٹار والا ایک اسٹار والے کا لیڈر بنتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ 3 اسٹار والے والا، 3 اسٹار رکھنے والا پولیس 2 اور 1 کا لیڈر ہے نہیں ہے؟ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا تِلْكَ الرُّسُولُ فَضَّلْنَا، ہم نے رسولوں کو بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. یہ موسیٰ ہیں، موسیٰ کے بعد ان کے جانشین آئیں گے جو موسیٰ کی شریعت کو پھیلائیں گے. موسیٰ لیڈر ہوئے، موسیٰ لیڈر ہوئے. عزیزان گرامی، یہ جو معنی ڈکشنری کا تھا، یہ معنی سب کے لیے تھا، چاہے وہ لیڈر عادل ہو یا ظالم ہو، کافر ہو یا مومن ہو، سب کے لیے تھا. اب دوسرا معنی اصطلاحی معنی تھا، وہ کیا تھا؟ جو اصلی معنی ریاست العامہ علی کل امور الدنیا والآخرہ. یہ جو معنی ہے نا، یہ جو معنی ریاست العامہ علی کل امور الدنیا والآخرہ. دیوبند ایک مدرسہ ہے یو پی میں، دیوبندی فرقہ، وہاں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے. اس کتاب میں امام کا معنی دیکھا میں نے. اس کتاب میں، جس کتاب کو علماء دیوبند کے لیے پڑھائی جاتی ہے، اس میں بھی یہی معنی تھا. کیا معنی تھا؟ ریاست العامہ، یعنی تمام امور دنیا و آخرت جس کے پاس ہو اسے امام کہتے ہیں. وہاں کے علماء نے لکھ تو دیا، اسے کہتے ہیں صفت لکھنے کو. اب یہ صفت کس کے پاس ہے وہ ڈھونڈنا ہمارا کام ہے. اب ڈھونڈو ایسا کون ہے جس کے اختیار میں دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے. یہ چیز ہے خلاصہ کل اور پرسوں کا تو اصلی کب کیا راہ کی لمبی گفتگو تھی. کل کس نبی کا زیادہ تذکرہ ہوا؟ حضرت ابراہیم کا. کیوں؟ ابراہیم بھی امام بنے. آج بھی تھوڑا سا چلوں یا کل میں نے کہا تھا کچھ کہنے کے لیے، کسی کو یاد ہے؟ امام ہمارے بھی امام ہے نا ماشاءاللہ، بڑے چہرے والے ہیں. سنیں گے آپ فضائل سنیے گا، مزاج کے سنیے گا، اس لیے کہ فضائل ہی حقیقی مومنوں کے لیے. یقین جانیے مومن کے سامنے اگر فضائل سنایا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں علی کو دیکھ رہا ہوں.
خلیفہ اول ایک طرف دیکھے جا رہے تھے، دیکھتے ہی جا رہے تھے، دیکھتے ہی جا رہے تھے. ان کی بیٹی رسول کی زوجہ بابا کو دیکھ رہی تھی. بابا اسی طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ بیٹی تو بھی دیکھ لے. جب دیکھی تو مولا کائنات تھے. بابا یہ تو علی ہے. کہ تو جس کی زوجہ ہے وہ رسول نے کہا ہے اس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. چہرہ دیکھنا عبادت ہے. تم یہ عبادت کرنے دے. کل کی جو بحث تھی جہاں رکے تھے وہ یہ تھا کہ امامت ہمارے یہاں کیا ہے اور ان کے یہاں امامت کا کانسیپٹ کیا ہے، کسے کہتے ہیں. فرق دیکھیں اللہ نے گرامی. سقیفہ میں یہ لوگ گئے کیوں تھے؟ یہاں تک بات ٹائم ہو گیا تھا، یہیں تک بات تھی نہ سکا، ٹائم ہو گیا تھا. تو آج یہاں سے کنٹینیو کر رہا ہوں. ان کے پاس کوئی وجہ ہے؟ رسول کی میت ہے، نہ کفن ہوا ہے نہ دفن ہوا ہے. ہاں ایک بات تو ہوئی تھی، جب خبر پہنچی تھی رسول اس دنیا سے چلے گئے تو یہ خلیفہ جو ہے تلوار نکال دیے تھے. خبردار میں رسول کو کوئی اگر چلا گیا کہا تو تلوار یہ عجیب تلوار ہے، جنگلوں میں نہیں چلتی تھی. جہاں چلنا ہے وہاں نہیں چلتی، یہاں نکلی تھی. چلے گئے صاحب سقیفہ میں. پوچھے نا کیوں چلے گئے، کوئی وجہ تو ہے. آئیے ایک کتاب ہے سوائق محرقہ. کیا نام ہے کتاب کا؟ سوائق محرقہ. اس کا معنی کیا ہے؟ کڑکتی ہوئی بجلیاں. کیوں نام رکھا گیا اس کا؟ سوائق صاعقہ کی جمع، بجلیاں کی جمع. لکھنے والا کٹر سنی. یہ لکھا کیوں ہے؟ لکھا کیوں ہے؟ بجلیاں شیعوں پر پڑے، شیعہ جل کے مر جائے، یہ ہدف ہے. اچھا اب اس سے پوچھو بھائی سقیفہ میں گئے کیوں تھے؟ سقیفہ میں وہ لکھتا ہے حدیث کی وجہ سے گئے تھے. کس کی وجہ سے؟ حدیث کیا ہے؟ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ. اگر کوئی اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے مر جائے تو اس کی موت جہالیت کی موت ہے، یہودیوں کی موت ہے، نصرانیوں کی موت ہے. اسی اثنا میں اگر کوئی مر جائے یہودی نہ مرے، کوئی مر جائے جہالیت میں نہ مرے، کوئی مر جائے کفرانیت میں نہ مرے. اسی لیے ہمارے بڑوں نے سقیفہ بنایا. ہمارے بڑوں نے کیا لے کر دلیل؟ دلیل کیا لائے؟ دلیل کیا لائے؟ حدیث لائے. دلیل کیا لائے؟ حدیث لائے. یہ وہی لوگ ہیں جب حدیث پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے. جب حدیثوں کی بات آتی ہے تو ایسے ایسے حدیثیں گڑھتے ہیں تم پڑھو گے تو شرم کھاؤ گے. کیسے کرتے ہیں؟ اللہ جہنم سے پوچھے گا جہنم بھر گئی، حدیث ہے ان کے یہاں جہنم بھر گئی تو کہتے نہیں حل من مزید. اچھا اور چاہیے کہ کوئی ٹانگ ڈال دینا. کس کی ٹانگ کو جہنم میں پہنچائے؟ اللہ کی ٹانگ. اللہ کی حدیث کہنے پر آ گئے تھے. اچھا اور آگے بڑھ جاؤ. کہتے شب جمعہ اللہ عرش سے آتا ہے، آنے کے بعد گدھے میں بیٹھتا ہے، گدھے میں بیٹھ کر گھومتا ہے. عجیب و غریب حدیثیں لکھتے ہیں. حدیثوں پہ آ جائے تو اللہ کو گدھے پر بٹھا دیتے ہیں، بٹھانے پہ آ جائے گدھے کو خلافت پر بٹھا دیتے ہیں. حدیث کی بات ہے، حدیث کی بات ہے. وہاں چلے گئے تھے، وہاں بیٹھ گئے تھے. اچھا
امام بنانے کے لیے تم چلے تو گئے، بیٹھ تو گئے، بنایا کس کو ہے؟ واہ، کس کو بنایا؟ کیسے بنایا؟ کل کی بحثیات ہے، کل کی بحثیات ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن امامت کے لیے ایک دلیل دیا تھا، یہ دلیل ہے تو امام بنے گا۔ کیا دلیل تھی؟ کیا دلیل تھی؟ کبھی بھی ظلم نہ کرنے والا ہو۔ امام ہوتا وہ ہے جو ظلم نہ کرنے والا ہو۔ تو سب سے بڑا ظلم کیا بتایا قرآن نے؟ شرک۔ کیا ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ۔ خلیفہ اول کے بارے میں ملتا ہے 40 سال تک مشرک تھے۔ کتنے سال تک؟ آج ان کو کیا بنایا گیا؟ اب مجھے بتاؤ، حدیث میں آ گئے تو قرآن کے خلاف ہوئے نہیں ہوئے؟ حدیث میں آ گئے تو قرآن کے خلاف ہو گئے۔ عجیب و غریب مسئلہ ہے۔ تو قرآن پر آ جاؤ۔ قرآن نے کہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ قرآن کہہ رہا ہے امام وہ ہوتا ہے، امام وہ ہوتا ہے جس کے اندر دنیا کی ہر شے سمیٹی ہوئی ہو، جس کے اندر ہر شے ہو۔ کیسے؟ مولا کائنات کے پاس ایک بندہ سوال لے کر گیا کہ سوال بہت سخت ہے، دیکھتے ہیں جواب دیں گے یا نہیں دیں گے۔ مولا گھوڑا سامنے ہے، مولا بیٹھنا چاہتے ہیں۔ سوالی سوال کیا، سوالی سوال کیا۔ مولا کا ایک پیر یہاں تھا، پھر ایک پیر اٹھائے، بیٹھ رہے تھے، جواب دے دیا، بیٹھ رہے تھے، جواب دے دیا۔ یعنی اتنے سخت سوال کا جواب دے دیا۔ مولا نے کہا بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ 5 ہے، گنا کہ نہیں گنا؟ کیسے؟ کہیں تم سے معلوم تھا تو سن لے، تو سن لے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ ہر چیز امام مبین میں رکھ دیا گیا ہے۔ تو اب انہوں نے، وہی لوگوں نے یہاں پر امام کا ترجمہ قرآن لکھا، یہاں پر امام کا ترجمہ قرآن لکھا، امام کی تفسیر قرآن لکھی۔ اب آئیے میں اپنی بحث کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں، تھوڑا سا، پھر میں اس بحث کو اور ادامہ دوں گا۔ ہماری بحث کہاں تھی؟ امام، امامت۔ امامت کی پہلی شرط کیا تھی؟ ظلم نہیں کرنے والا ہو، ظلم نہیں کرنے والا ہو۔ دوسری دلیل اسی قرآن مجید سے، سننے کو تیار ہے؟ تھوڑا سا آگے بڑھیں۔ پہلی والی بحث بھی سورہ بقرہ میں، اب آنے والی بحث بھی سورہ بقرہ میں 247 آیا۔ جناب موسیٰ یہ لشکر کو لے کر نجات دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ کل بحث کی نا کہاں تک لے گئے تھے موسیٰ؟ نیل تک لے گئے۔ اتنا کیا بولے؟ پیچھے فرعون ہے، سامنے پانی، وہاں چلتے تو ہمیں بہتر تھا۔ یہاں کو آپ کو اب بھی ذرا مسئلہ ہے۔ تو کیا ہوا؟ 1000 راستے بند ہوئے تو بھی 1000 ایک راستہ کھولنے والا۔ نجات دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ یہ قوم کو تکبر آ گیا، یہ قوم کو اب ہمیں سب سے اچھا، ہمیں سب سے اچھا کہ کھانا اوپر سے آئے، گوشت اوپر سے آئے، اچھے اچھے کھانے۔ قرآن اسے من و سلوا، کیا کہا قرآن نے؟ من و سلوا۔ معلوم ہے اچھے اچھے بہترین پرندے اس طرح دیکھیں، 3 طرح سے بھی اچھے انہیں جب اللہ ان کو دیتا رہا تو یہ بولے موسیٰ کیا کھا لیے تھے؟ دال بھی ہونا، ساگا بھی ہونا، ہم نے یہ چیزیں بھی کھلاؤ۔ آپ واضح ہو گئے نہیں؟ اب ان کو کیا گیا؟ تکبر آ گیا، ہم ہی سب سے اچھے۔ تھوڑے دن بعد ظالم بادشاہ آ گیا۔ کون آیا؟ ظالم بادشاہ۔ موسیٰ اس دنیا سے گئے، ظالم بادشاہ آیا۔ ظالم بادشاہ کا نام قرآن میں جالوت تھا۔ کون؟ جالوت۔
قوم پریشان ہو گئی، ٹیکس ڈالا انہیں، پھر ٹیکس بڑھایا، پھر ٹیکس بڑھایا، نہیں دے سکتے تو غلام بن جاؤ، نہیں دے سکتے فری کام کرو، تکلیف پر تکلیف، عجیب و غریب کیفیت، جائے تو کہاں جائے، ڈھونڈے، بچائے کون تھے؟ بچائے کون تھے؟ موسیٰ کون تھے؟ نبی رسول، اب ڈھونڈے نبی کہاں ہیں، ڈھونڈے رسول کہاں ہیں؟ اس وقت حضرت شمائل پیغمبر تھے، ان کے پاس گئے، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، بیٹھ تھے، پرابلم میں ہے، بچا دو، بچا دو، تم ہی بچا سکتے ہو، کہا کیوں؟ کہا اس سے پہلے نبی نے بچایا تھا، اس سے پہلے رسول نے بچایا تھا، تو کیا مطلب ہے کہ اب نبی ہی بچائے گا، رسول ہی بچائے گا، صاحب شریعت ہی بچائے گا، کہ نہیں میں صاحب شریعت نہیں ہوں، موسیٰ کا وسیع ہوں، موسیٰ کا وسیع ہوں، کہ بچا لو، تو عزیزان گرامی یہ قوم کا وسیع تک آنا اس بات کی دلیل ہے، بچانا ہے تو یا نبی بچائے گا، یا نبی کا وسیع بچائے گا، یا نبی بچائے گا، یا نبی کا وسیع بچائے گا، خدمت میں بچا لو، بچا لو، کہ رک جاؤ، میں نبی ہوں، وحی آتی ہے، ویٹ کرو، اتنے میں وحی آئی، آیت نمبر قرآن کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 247، کیا وحی آئی؟ ہم نے مبعوث کیا اس قوم کے لیے ایک ملک کو، ایک رہبر کو، اس کا نام طالوت ہے، کیا ہے؟ طالوت ہے، لوگوں نے کہا طالوت کون ہے؟ کہا دیکھو بکرا چرانے والا ہے، کون تھے؟ بکرا چرانے والا، سب آ گئے، انا کیسے کیا مطلب ہے؟ کہ پیسے اس کے پاس نہیں ہیں، پیسے اس کے پاس یعنی قوم کی فکر رہبر بننے کے لیے پیسوں پر تھی، اللہ نے کہا یہ تمہارا حاکم ہے، اب پریشان ہو گئے، کرے تو کیا کرے، پیسے نہیں ہیں، ماننے والے نہیں ہیں، اتنے میں وہی آگے بڑھی، اللہ نے کہا ہم نے 2 صفتیں دیکھی، دو صفتیں دیکھی، اس کو حاکم بنا دیا، پروردگار کو 2 صفتیں کیا ہیں؟ ایک علماً اور دوسرا جسماً، ہم نے اس کے علم کو دیکھا، وسیع بنا دیا، اس کے جسم کو دیکھا، وسیع بنا دیا، اب ہمارے حضور کا بھی وسیع ایسا ہو، جس کا علم ہی علم ہو، جس کا جسم ہی جسم ہو، وسیع ایسا تلاش کرو جو ممبر پر بیٹھ کر سلولی کہے، ایسا ہو جس کے 2 انگلیوں سے خیبر کا دروازہ کھل جائے، دنیا چاہے مان نہ مانے اپنا تو ایمان علی ہے، بستر پر سوئے تو محمد بولے تو قرآن علی ہے، بستر پر سوئے تو محمد بولے تو قرآن علی ہے، ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں، ایک علی اور ایک محمد، ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں، ایک علی اور ایک محمد، دونوں جہاں کی عبادت سے اول ہے جس کی ضربت، جو اپنے اعمال کو تولے ایسا ایک میزان علی ہے، حکم خدا سے میرے نبی نے خندق میں فرمایا تھا، حکم خدا سے میرے نبی نے خیبر میں اعلان کیا، کلے کفر کے پل کے مقابل کل کا کل ایمان علی ہے، اے نبی جوان جوان گلی گلی اللہ کا لشکر، اللہ کی قدرت، اللہ کا چہرہ، اللہ کے بازو، قدس کا چہرہ، اللہ کا سجدہ، نور کی آنکھیں، فجر کی باتیں، میں مر جاؤں تو خبر پہ لکھنا،
سارے مسلمانوں پر قرآن کا ایمان ہے. قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے حاکم بنانے کے لیے، اللہ نے حاکم بنانے کے لیے، ملک بنانے کے لیے کتنی صفتیں بیان کی؟ اس آیت میں 2 صفتیں بیان کی. پہلی صفت کا نام علم ہے، دوسری صفت کا نام جسم ہے. علم بھی ہونا چاہیے، جسم بھی ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو تو بیٹھ جائے خلافت پر اور یہ کہہ بیٹھے میرے سے زیادہ تمہارے گھر کی عورتیں جانتی ہیں. ایسا نہ ہو یہ کہہ بیٹھے کہ ایسی کوئی مشکل نہ آئے جس وقت علی نہ ہو. ایسا نہ ہو یہ کہہ بیٹھے اگر فلاں نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. یہ اللہ کی طرف سے حاکم ہونا ہے. کتنے صفتیں ہوئی اب تک؟ 3 صفتیں ہو گئی پرسوں کی بحث سے آج تک. پہلی صفت ظالم نہیں ہونا چاہیے، دوسری صفت علم ہونا چاہیے، تیسری صفت جسم ہونا چاہیے. یہ 3 چیز جس کے پاس ہو وہ نبی ہوگا یا نبی کا وسیع ہوگا. اب تلاش ہمیں کرنا ہے. صفات قرآن دے رہا ہے تو ہوا کیا؟ طالوت کے پاس کیا نہیں تھے؟ طالوت کے پاس کیا نہیں تھے؟ پیسے نہیں تھے. یعنی خلیفہ ہونے کے لیے غنی ہونا ضروری نہیں ہے. خلیفہ ہونے کے لیے غنی ہونا ضروری نہیں ہے. خلیفہ ہونے کے لیے، حاکم بننے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. حاکم ہونے کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے. جسم ایسا ہو، طاقت ایسی ہو، طاقت ایسی ہو، گفتگو کا انداز ایسا ہو. خیبر، خندق، احد، بدر گواہی دے رہے ہیں علی کے علاوہ کوئی بہادر نہیں ہے. علی کے لیے زمین و آسمان کے بیچ میں ندا جو گونجی تھی، لا سیف الا ذوالفقار لا فتح. یہ جملات لا سیف الا ذوالفقار جان بوجھ کر میں نے یہ پہلے کہا ہے. کیوں؟ لا سیف الا ذوالفقار، تلوار آ رہی ہے، ذوالفقار اس جیسی کوئی نہیں ہے. ہاتھ کون دے؟ ہاتھ کون دے؟ سارے صحابی تیار ہیں لیکن اس کے لیے فتح کا ہونا ضروری ہے. عربی میں شجاع انسان کے کئی نام ہیں، جوان کے کئی نام ہیں. شباب پہلا نام. کیا نام ہے؟ شباب کسے کہتے ہیں؟ عجیب و غریب منزلہ حضرات گرامی. موضوع امامت ہے، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. قرآن مجید کو پڑھتے جائے، امام کو سمجھتے جائے. امام سمجھنا ہو تو قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سمجھنا ہے. آیت اللہ طیب جزائری ماہ مبارک رمضان کی مجلس میں کہہ رہے تھے اللہ اگر مجھے توفیق دے تو میں قرآن کی تفسیر لکھوں گا. تفسیر میں ہر آیت کی تفسیر میں علی لکھوں گا. ہر آیت کی تفسیر میں علی 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 لکھوں گا. یہ ہے قرآن. ہر آیت میں ڈھونڈنا کیا ہے؟ علی ڈھونڈنا ہے. نہیں مل رہے ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو کم سے کم اصحاب حسین کو دیکھ لو. یقین جانیے قرآن ایک طرف، کربلا یہ مظہر قرآن کا نام ہے. قرآن ایک طرف، کربلا موصوف کا نام ہے. قرآن میں صفتیں بیان ہوئی، کربلا میں موصوف ہے. قرآن میں شباب کہا، یوسف کا ذکر کیا، حسن بتایا، یہ حسن ہے، یہ حسن ہے. حسین نے اکبر کو لا کر بتایا یہ حسن ہے، یہ حسن ہے، یہ حسن ہے. قرآن نے کہا تلاوت کا ثواب ہے. قرآن نے کہا
لا تحسبنا، گمان بھی نہ کرنا شہید مر گیا ہے، شہید زندہ ہوتا ہے۔ کہاں زندہ ہوتا ہے؟ کربلا نے بتایا گلا تو کاٹ دو گے، تلاوت کر کے بتائیں گے شہید ہونے کے بعد وہ شہادت زندگی دیتی ہے۔ یہ کربلا ہے۔ امام شناسی یہاں پر آئیے، تھوڑا سا ادامہ دوں یا روک دوں؟ ایک سوال کا تھوڑا پڑھاؤ۔ امامت کا معنی کیا تھا؟ چوتھی صفت کل بتاؤں گا، آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ کیا تھا امامت کا معنی؟ ریاست العامہ۔ کیا ہے؟ ریاست العامہ، ریاست سرپرستی، عامہ تمام لوگوں پر، تمام لوگوں پر۔ چچا ترجمہ کر رہے ہیں عامہ کا پبلک۔ عزیزان گرامی، مجموعی طور پر اس دنیا میں 4 اجناس پائے جاتے ہیں۔ کتنے؟ 4 اجناس پائے جاتے ہیں۔ ایک کا نام ہے جمود، کیا ہے؟ جمادات، پہاڑ، پتھر، مٹی۔ دوسرے کا نام ہے نباتات، درخت، پتے، ہریالی۔ تیسرے کا نام ہے حیوانات۔ چوتھے کا نام ہے یہ انسان۔ یہ انسان۔ امامت کا معنی کیا تھا؟ امامت کا معنی کیا تھا؟ ریاست العامہ، تمام پر جن کی حکومت ہو، تمام پر جن کی حکومت ہو۔ جمادات میں مٹی ہے، مٹی کو تراب کہتے ہیں۔ علی ابو تراب ہے، علی ابو تراب ہے۔ جمادات میں پتھر آتے ہیں۔ علی علم لے کے جا رہے ہیں، کوئی چیز نہ ملی، پتھر ملا، پتھر پہ علم کو کاٹ کے بتایا ریاست العامہ میرے پاس ہے، میرے پاس ہے۔ تیسری چیز کیا تھی؟ نباتات۔ نباتات کیا ہے؟ درخت، پتے۔ پوچھا گیا یا علی یہ درخت کیا ہے؟ کہ یہ درخت وہ ہے، یہ درخت وہ ہے جس کے کہنے پر حرکت کر کے آ جائے اسے امام کہتے ہیں۔ جملہ ختم نہیں ہوا، درخت اپنی جگہ سے ہل کر آ گیا۔ علی نے کہا تجھے بلایا کون تھا؟ بلایا کون تھا؟ انسان کی تو بات ہی الگ ہے۔ ایک تکبیر پہ مر جائے، ایک ٹھوکر ریاست عامہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ امام صادق نے فرمایا یہ 4 ایسے ہی کہہ رہا ہوں۔ 18,000 مخلوقات اس دنیا میں ہیں، 18,000 عوالم پائے جاتے ہیں۔ یہ تمام عوالم میں ہم حجت ہیں، ہم حجت ہیں۔ پبلک نہیں مانا کرو۔ ریاست العامہ کا معنی کیا ہے؟ ریاست العامہ کا معنی کیا ہے؟ ریاست العامہ اگر علی کی نماز میں تاخیر ہو جائے تو سورج پلٹ جاتا ہے۔ شادی کا مسئلہ آتا ہے تو تارا پا کر جھک کر سمجھاتا ہے کہ کہاں کس کی شادی ہونا ہے۔ یہ ہے ریاست العامہ۔ ریاست العامہ کسے کہتے ہیں؟ عجیب و غریب منزل ہے۔ انشاءاللہ دھیمے دھیمے بتاؤں گا، نہیں آ سکتے تو نہ آؤ، آن لائن سنا کرو۔ ریاست العامہ کہتے کسے ہیں؟ کیا تعریف تھی پوری؟ ریاست العامہ علی کل امور دنیا والآخرہ۔ امام کی تعریف کیا کہی تھی؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے سزاوار ہیں۔ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے سزاوار ہیں۔ اللہ قسم خدا کے سمجھ میں نہ آتا اگر علی نہ ہوتے، ریاست عامہ نہ ہوتی۔ ریاست عامہ سمجھنا ہے تو علی کے چوکھٹ پہ آؤ، پھر سمجھ میں آئے گا امام کسے کہتے ہیں، امامت کیا ہے، امامت ہے کیا چیز۔ یقین جانیے امام اور امامت کے
سمجھنے کے بہترین شخصیات اصحاب حسین کون ہے نہیں ہے؟ میں پہلی مجلس میں کہا تھا سب سے اچھا امام کو سمجھا کون ہے؟ اصحاب حسین نے سمجھا ہے. دلیل کیا ہے؟ خود حسین نے بتایا ہے. کیا ہے؟ جیسے اصحاب مجھے ملے نہ نانا کو ملے نہ بابا کو ملے نہ بھائی حسن کو ملے. کیا مطلب ہے؟ یعنی انہوں نے امام کو سمجھا ہے, انہوں نے امامت کیا ہے جانا ہے. جانا نہیں جانا انہوں نے. اور اس کے بعد زیارت عاشورہ میں اور تمام زیارت میں خصوصاً زیارت وارثہ میں آج تک ہم یہ پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ یا لیتنی کنتو یا لیتنی. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے؟ اے کاش ہم بھی ہوتے تو تم جیسے ہوتے, ہم بھی ہوتے تو تم جیسے ہوتے. کربلا میں جان نثار کر دیتے. اب مجھے بتاؤ علی کا بہترین شاگرد کون ہے پوری تاریخ میں؟ آپ لوگ مجلسوں میں آ رہے ہیں, سالوں سال سے آ رہے ہیں. میں سوال کر رہا ہوں, ایک علی کا ایسا شاگرد بتاؤ جو رسول کا بھی ہو, علی کا بھی ہو, عام اور خاص سنی شیعہ اس سے روایتیں نقل کیے ہو, ہزاروں روایتیں. خاص شاگرد ہے وہ کون ہے؟ سلمان فارسی ہے, سب سے زیادہ روایتیں ان سے نہیں ہیں, لیکن ایک شخصیت ہے سب سے زیادہ روایتیں ان سے ہیں. ایک ہے جابر سے بھی زیادہ روایتیں ہیں, ایک ایسے جو مولا علی کے خاص ہے. جابر کی تو اپنی بات ہے, جابر کی تو اپنی بات ہے. جابر سے کون سی روایت ہے؟ حدیث قصہ ہے. جابر سے کون سی روایت ہے؟ ہزاروں روایتیں ہیں. ایک روایت نام جابر کا گیا ہے تو سن لو. یا جابر, اے جابر, ان اللہ بے شک اللہ مشیت پروردگار وہ انجام دے دیتا ہے ما نرید. حدیث پوری پڑھو, حفظ کر کے جاؤ. ان اللہ بے شک اللہ اقدرہ. کیا ہے اقدرہ؟ کسے کہتے ہیں؟ مقدر. اقدرہ کسے کہتے ہیں؟ تقدیر. ان اللہ اقدرہ, اللہ تقدیر بنا دیتا ہے ما نرید, جس کی ہم چاہتے ہیں. اللہ تقدیر بناتا ہے جس کی ہم چاہتے ہیں. یہ جابر سے روایت ہے. کیا ہے؟ ان اللہ اقدر ما نرید. یاد کریں, یہ حدیث کو یاد کریں. یہ حدیث ایسی حدیث ہے جہاں تمہیں تکلیف ہوئی ایک مرتبہ سر کو آسمان کی طرف بلند کر کر کہنا پروردگارا. پانچویں امام نے یہ فرمایا جابر سے. کیا فرمایا؟ ان اللہ اقدر ما نرید. اے میرے اللہ, جس کے ارادوں سے, جن کے ارادوں سے تو تقدیریں بدلتا ہے, ہماری تقدیر بدل دینا. روایت میں ملتا ہے جو یہ کئی مرتبہ پڑھے گا اس کی تقدیر بدل جائے گی. نام تھا جابر کا تو کہہ دیا. کربلا کے لوگ امام شناسی میں سب سے آگے. وہ کیسے؟ سب سے زیادہ روایتیں نقل کرنے والا بہادر عجیب و غریب انسان ابن عباس تھے. کون تھے؟ کربلا کے وقت بھی زندہ تھے. ان سے پوچھا گیا, اے ابن عباس, بڑے علی کے فضائل بیان کرتے ہو, بڑے علی کرتے ہو, بڑے حسن حسین کے فضائل بیان کرتے ہو, کربلا میں کہاں تھے؟ کربلا میں کہاں تھے؟ امام شناسی کربلا میں کہاں تھے؟ امام کو پہچاننا. کون پہچانا؟ ابن عباس کربلا میں کیوں نہیں تھے؟ ایک مرتبہ سر کو آسمان کی طرف کیا, سر جھکایا, ادھر دیکھا ادھر دیکھا, ایک جملہ کہا کہ ان سب کے نام لوح محفوظ میں لکھے جا چکے تھے. کیا مطلب ہے؟ کہا پہچاننے میں تھوڑی دیر ہو گئی. صلوات پڑھے محمد. آخر جملہ کیا کہا؟
पहचानने में, जिस चीज को जिस वक्त पहचानना हो, नहीं पहचानोगे तो बहुत पछताओगे। वोट अब डालना है, वोट के बाद पछताने को कोई फायदा है फायदा। सबसे पहले वोटिंग से पहले पहचान लो, नहीं तो 5 साल तक भुगतना पड़ेगा। ऐसा है नहीं है, यही है ना। करबला के बाद मालूम है आपको, मैं कल या परसों इंशाल्लाह याद दिलाइए, करबला से पहले के हालात, इमाम शनास हमारी पहचान, इमाम की पहचान, करबला से पहले के हालात पूरी एक मजलिस होगी इंशाल्लाह। और वैसे 2-3 हो सकती है, एक मजलिस 1 घंटा 1.5 घंटे की इंशाल्लाह इस पर गुफ्तगू मुफस्सल करेंगे। हबीब इब्न मज़ाहिर की जवानी अल्लाह हम सबको अता फरमाए। हम तो, हमारे अंदर कोई बूढ़ा नहीं है, कसम खुदा के बूढ़ा नहीं है। हबीब इब्न मज़ाहिर ने एक ऐसी जवानी दिखा दी, उनको देखने के बाद अज़ादा कभी बूढ़ा नहीं होता। आखिरी खून का कतरा जवानी बनकर हबीब ने दिया है। हमें बूढ़ा नहीं होना है, हमें जवान रहना है। क्या कर रहा था करबला के असहाब, इमाम शनासी इमाम को पहचानने में इतने आगे निकल चुके थे, इतने आगे निकल चुके थे। एक दिन में बदला हुआ। हुर ने बताया, मौला ये बताओ सबसे पहले मुझे भेजोगे या किसी और को भेजोगे? मौला ये बताओ पहले मुझे भेजोगे या किसी और को भेजोगे? हुर ने एक जुमला ये नहीं कहा कि पहले मुझे भेजो, किसको भेजोगे मौला? माना ये था कि मुझे भेजो। हुर क्यों नहीं कहा पहले मुझे भेजो? बात किससे कर रहा हूँ? बात किससे हो रही है? वक्त के इमाम से हो रही है। यहाँ हुक्म नहीं करना है, हुक्म देना है। अल्लाह ने गिरामी, मेरे उस्ताद बार बार कहते थे करबला जीती है या हारी है, जीती है या हारी है। समझना हो तो ज्यादा दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। मैदान भरा पड़ा था, इधर 72 थे, उधर लाखों थे, हजारों थे। ये देख लो उधर से इधर आया है या इधर से। अगर उधर से इधर आया है तो समझ लो ये कामयाब है, या इधर से उधर गया है तो समझ लो वो कामयाब है। यजीद ने किसी को भेजा, उमरे साहब के लश्कर ने किसी को भेजा, नहीं कहा खबरदार कोई हुसैन के करीब ना जाना। हुसैन ने क्या किया? शमों को बुझा दिया। कोई जाना है? यहाँ से कोई गया नहीं, वहां से आ गया तो ये बात की दलील हुई, करबला हुसैन जीत गए। ये सूरमा हो रहा है, मौला खिदमत में हूँ, आका खिदमत में हूँ। हाँ मौला, लश्कर बड़ा अजीब है। लश्कर के लिए शबाब चाहिए तो मेरा बेटा हाजिर है, लश्कर के लिए जवान चाहिए तो मेरा बेटा हाजिर है, लश्कर के लिए तजुर्बेकार चाहिए, बाप हाजिर है। मौला खिदमत में है। क्या कहा मौला? भेजोगे किसी को? मौला ने एक जुमला कहा, सबसे पहला जुमला अजीब और गरीब है, मंजिल बड़ी अजीब है आज़ान गिरामी। उससे पहले एक जुमला सुन लीजिएगा। करबला जो भी ज़ियारत के लिए जाता है, मौला हुसैन की भी ज़ियारत करता है, सारे शोहदा की भी ज़ियारत करता है, असहाब की भी ज़ियारत करता है, हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर की भी करता है, गंजे शोहदा की भी करता है, 10 किलोमीटर दूर जाकर हज़रत हुर की भी करता है। ये मंजिलत है नहीं है? जहाँ मौला हुसैन की ज़ियारत हो रही है वहाँ हज़रत हुर की भी ज़ियारत हो रही है। यही तो इरफान इमामत है, यही तो इमामत के पहचानने का सिला है, जिसकी ज़ियारत हो रही है। आइएगा, क्या कहा मौला ने? पहला जुमला, तेरी माँ ने तेरा नाम हुर रखा है, अनता हुर्रुन
فی الدنیا والآخرہ. کیا کہا؟ فی الدنیا. امام کا معنی کیا تھا؟ امام کا معنی کیا تھا؟ ریاست العامہ علی کل امور الدنیا والآخرہ. حسین نے کیا کہا؟ میری ماں نے کیا نام رکھا ہے؟ وہ رکھا ہے فی الدنیا والآخرہ. امور دنیا امور آخرت مجھے امام کے پاس ہے. اے حر تو حر ہے دنیا میں بھی. کوئی یہ کہنے والا ہے کسی کے ہاتھ میں یہ اقتدار یہ پاور جو بتائے دنیا میں بھی تو کامیاب ہے. کل ادامہ دوں گا دنیا اور آخرت میں کون کامیاب ہے, کس کا اقتدار ہے. 3 صفتیں ہو گئی, کل انشاءاللہ ادامہ ہوگا. اور دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب. حضور آ گیا ہوں, معافی ہو گئی ہے لیکن سکون نہیں ملتا. کیسے سکون نہیں؟ حجاب فرض حسین پر ہاتھ ڈالا. کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ مولا جوان بیٹے کو قربان. اور کیا؟ ہاں مہمان بن کے آئے تھے. اب یہ حسن کے بھائی حسین کے سفرے میں پہن کرنے کے لیے پانی تک نہیں ہے. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا. پوری تاریخ میں مولا حسن کا سفرہ مشہور تھا. آج وہی حسن کے بھائی کے پاس پلانے کے لیے پانی نہیں ہے. اور جاؤ میرے نانا پانی پلا دیں. ان کا بیٹا لشکر کے مقابلے میں کون سا لشکر ہے جس لشکر کا ایک حصہ تھا, جس لشکر کے رموز سے واقف تھا, جس لشکر کے اسرار سے آگاہی رکھتا تھا, اس لشکر کے مقابلے میں ان کا بیٹا آ گیا. ابن سعد کے بیٹے نے کہا کیا ہم سے بغاوت کرو گے؟ ہماری بغاوت میں اترے ہو؟ اور کے بیٹے نے رجس پڑھا میں ایک آزاد شدہ غلام کا بیٹا ہوں. میرے بابا گناہ کے بعد اپنے آپ کو غلام تصور کر رہے تھے, حسین نے آزاد کر دیا ہے. اے پسر سعد, اے پسر عمر سعد, اگر چاہتا ہے لڑنا تو سامنے آ. لیکن روایتیں کہتی ہیں یہ مکالمہ ختم نہیں ہوا, لشکر آ گیا, لڑائی ہوئی, عجیب غریب لڑائی ہوئی. لڑتے لڑتے گر کے بیٹے نے آواز دی بابا اور میرے امام آپ کو آخری سلام ہو. یہ جو گر کا بیٹا تھا اس کا آخری سلام جب مولا تک پہنچا مجھے نہیں معلوم ان کے بیٹے نے کتنے سلام مولا کو دیے. یزید کے لشکر میں تھا نا, کتنے سلام دیے ہوں گے؟ آتے وقت ایک سلام دیا ہے, اب جاتے وقت ایک سلام دے رہا ہے. 2 ہی سلام ہے لیکن کتنا عظیم ہے ان کا بیٹا. اللہ اکبر. عزادار ہو, ایک مرتبہ بیٹا تھا, ہر تلوار کو بے نیام کیا, لشکر کے گھوپ میں کود گیا, لشکر کے درمیان ڈوب گیا. نور کو دیکھتے ہوئے لشکر بھاگ گیا. بیٹے کے جنازے تک پہنچنا چاہا تو کیا دیکھا؟ بیٹے کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا ہوا ہے, اپنے آپ کو پیتا. مولا گنہگاروں کا بچہ, آپ کا زانو, گنہگار کا بیٹا, آپ کا زانو. مولا آپ کی شان کہا, اب گنہگار کہا, بیٹا ان کا تھا. مولا نے کہا جوان بیٹے کی میت باپ کو دیکھی, جوان بیٹے کی میت باپ کو دیکھی نہیں جاتی. یہ صدا اچانک زینب کے کانوں میں ٹکرائی. ایک صدا بڑی عجیب آئی, کچھ گھنٹے نہیں گزرے تھے, ایک مرتبہ صدا آئی یا ابتا علیک منی سلام.
آقا اب رہا نہیں جا رہا ہے، آقا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اور جاؤ اور چلے جاؤ عزادارو، اور نے تلوار کو بے نیام کیا، رجز پڑھتے ہوئے بڑے وقت نہیں ہے، ورنہ رجز بھی پڑھتا، اور نے بڑے رجز پڑھے، میں حر ہوں، اللہ اکبر، میں ایک سردار قبیلہ ہوں، میں شجاعت میں 1000 کے برابر ہوں، عزادارو آگے بڑھے، لڑتے 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 لشکر کے گھمنڈ میں آ گئے، نرغہ عادہ میں آ گئے، اور نے ایک صدا دی، آقا اے نواز رسول، میں نے نہیں معلوم حق ادا کیا یا نہیں کیا، آخری سلام قبول فرمائے، مجھے نہیں معلوم یہ جملہ کتنا عجیب تھا، حق ادا ہوا یا نہیں ہوا، عزادارو حسین پہنچنے کے بعد ان کے سر کو اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا اور کہا اے حر تو نے حق ادا کر دیا، اور کی آنکھیں حسین کا چہرہ ہے، دل مطمئن ہو رہا ہے، ایک مرتبہ رومال زہرا کو حسین نے اٹھایا، ان کے پیشانی پر باندھا، اور اطمینان حاصل کر چکے اس دنیا۔ آنے والے پروردگار اے میرے اللہ، اس قلیل و عقل ذکر اور عبادت کے صدقے میرے اللہ عظیم ہستیوں کا ذکر ہوا ہے میرے مالک، ان کے صدقے میرے معبود اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، آنے والے پروردگار باغیان کے کاوشوں کو قبول فرما، میرے اللہ جو جو حوائج لے کر عزادار یہاں آئے ہیں میرے اللہ حضرت حر کے صدقے اے میرے معبود ان سب کے حوائج کو بھر لا، آنے والے پروردگار جس طرح سے حر دنیا اور آخرت میں بھی حر بنے ہیں میرے اللہ وقت کے امام زمانہ کے نزدیک ہم سب کو حر قرار دے، آنے والے پروردگار مالک جو مریض ہیں ان سب کو شفاء کلی اور عاجلہ عطا فرما، مالک جو مقروض ہیں ان کے قرض کو خزانہ غیب سے ادا فرما، آنے والے پروردگار جو لاولد ہیں جن کی گودیاں خالی ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، آنے والے پروردگار جو بھی مشتاق ہیں حج و زیارات کے ان سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما، خصوصاً زیارت کربلا بار بار نصیب فرما، آنے والے پروردگار جو بے روزگار میں روزی عطا فرما، جو روزگار میں روزی میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، مالک امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، تاجیل فرما، تاجیل فرما، ان کے خاص اصحاب میں ہمیں شمار فرما، ماتا لے السلام عليك يا سلطان العجان يا علي بن موسى الله مسؤولك الفداء السلام عليك ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب تفسير القرآن السلام عليك يا شيخ القرآن السلام عليك يا ملك الرحمن السلام عليك يا إمام السجان السلام عليك يا رزق الإيمان والإسلام لبعض الله يا صاحب الزمان